اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یا اہل ایمان، یا اہل مودت، میں آج آپ تمام کی خدمت عالیہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چونکہ مسلسل ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ، جسے عشرہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، رحمتوں کا عشرہ، برکتوں کا عشرہ، اور یہ تینوں عشرے مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، رحمت کا عشرہ۔ تو آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر روزے کی وجہ کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر جستجو کی طاقت ہوتی ہے کہ جانے کہ یہ کیوں ہے، واٹ از دا ریزن، سبب کیا ہے، علت کیا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کا اگر مختصر جواب چاہیں گے آپ تو میں عرض کروں گا احساس۔ اب مفصل طور پر اگر اس کا جواب ملے تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے آپ کو اس کا جواب مل سکے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں جو آپ کے ایک سوال کا جواب ہے کہ روزے کی علت کیوں، وجہ کیوں، روزہ فرض کیوں کیا گیا۔ ان مختلف وجوہات میں ایک اہم ترین وجہ بتاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کے وجوب کی علت و سبب کے بارے میں سوال کیا امام سے، تو مولا نے فرمایا کہ خدائے حکیم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ مالدار اور غریب اور نادار کو برابر کرے، کیونکہ اگر روزہ نہ ہوتا تو مالدار کو غریب کی بھوک و پیاس کا کس طرح احساس ہوتا۔ میں نے پہلے لفظ کا احساس، بہت بڑا لفظ، کس طرح احساس ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ وہ تو جو چیز چاہتا ہے اپنی تونگری کی وجہ سے تو وہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو خدائے بزرگ برتر نے چاہا کہ اپنی مخلوق کے درمیان برابری کرے اور سرمایہ دار کو بھوک کا رنج و الم دکھائے تاکہ اس کے دل میں کمزور کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ بھوکے پر ترس کھائے۔ یہ علت ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھوک و پیاس میں ایک صاحب ثروت تڑپ محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میں آج ایک دن روزہ بسر کر رہا ہوں اور ان روزے کی حالت میں اس کا احساس، اس کا شعور احساس اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا ہے کہ میں ماہ رمضان میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں بھوک و پیاس برداشت کرتا ہوں۔ تو میرا یہ عالم ہے، میری تڑپ ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوچیں کہ جو زندگی بھر بھوک و پیاس میں ایک وقت مل جاتا ہے بڑی مشکل سے تو بسر کر لیتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو احساس جاگتا ہے تو وہ جا کر غریبوں کے یہاں دستک دے کر انہیں ان کا حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ روزے کے فوائد میں سے ہے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، اس کے وجوہات میں بیان کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کے روزوں کو تیری بارگاہ میں تیرے پروردگار قبول فرمائے بحق ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل